لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف. ہندو ایکسپلائٹ کرے گا, ہماری تہذیب کو ختم کرے گا. آپ کن بندھنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے. 57 سال ہو گئے ہمیں, جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر, وہ کہاں اسلام لایا. کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں, برائے مہربانی وضاحت کریں. میں سب سے پہلے عنوان میں 2 چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے, چھوٹی خشکی. یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا. کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم کو, بر اعظم کانٹیننٹ. تو اعظم سے نیچے آتا ہے عظیم. یہ بر عظیم ہے ہند, بر عظیم پاک و ہند. آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے, پہلے یہ بر عظیم ہند تھا. یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آ گیا ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے, چھوٹی سی خشکی. یہ بہت بڑی خشکی ہے. یہ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو عظیم ہوتا. یہ بر عظیم ہے, بر صغیر نہیں. اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالطہ ہے, گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے, جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مملکتیں خالص غیر اسلامی ہیں. تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا. مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے, اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے. زمین و آسمان کا فرق. بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں, اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراء سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضا پورا نہیں کروں گا, نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے. اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں, یہ جو میری حقیقی رائے ہے, تو میں چند باتیں رکھوں گا, قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. دیکھیے, بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو 2 بدقسمتیوں کو نوٹ کر لی. پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا. دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی. اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اسے جب معلوم ہوا یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا, تو وہ ایمان لے آئے. لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں. بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا. پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا. یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں, وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں, بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف, اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لی. اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے. وہ ملوکیت تھی. اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی, کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے. جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا. گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی. بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا. وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا, فٹ ہلز آف کشمیر تک. تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا. ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی. اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے, نہ مسلک تھے, نہ حنفی, نہ مالکی, نہ شافعی, نہ حنبلی, نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی, علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی, نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا, ابھی کچھ نہیں تھا. سادہ اسلام. اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا. چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی, اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز, سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے,
فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبر است، جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے، لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا، اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی۔ یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ ٹوچی ہے، درائے گومل ہے، درائے بولان ہے، یہاں سے آنا شروع۔ اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھی، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، علمی قیادت علماء، مفسرین، فقہا، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلا 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم این بلاک مسلمان ہوں، لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں۔ وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر، ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے۔
لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں، بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے۔ مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا، کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی۔ بنگال میں انگریز آیا اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی